خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غضب الہی عز و جل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کے حکم سے یہ اعلان فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ جب یہ اعلان آپ نے فرمایا تو تمام دنیا کے اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، لیکن ایک نام ایسا بھی آپ سنیں گے جنہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گردن نہ جھکائی۔ یہ اصفہان کے رہنے والے تھے اور ان کا نام تھا شیخ صنعان۔ جب انہوں نے گردن نہ جھکائی تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کشف کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اب سنیے، جو غوث پاک کی بات نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرا یہ قدم خنزیروں کو چرانے والے پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ کے بعد شیخ صنعان بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اپنے مریدین کے ہمراہ مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ جو مریدین سفر میں تھے ان میں شیخ محمود مغربی اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی بھی شامل تھے۔ دوران سفر کافروں کے ایک شہر سے گزر ہوا۔ شہر کے ایک محل پر ایک حسن و جمال میں بے مثال لڑکی اطراف و جوانب کا نظارہ کر رہی تھی۔ اچانک شیخ صنعان کی نظر اس پر پڑی تو غش کھا کر زمین پر جا پڑے۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر عقل کا جنازہ نکل گیا۔ اپنا دل لڑکی کو دے بیٹھے، یہاں تک کہ کھانا پینا ترک کر دیا۔ اس لڑکی کے والد کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت گھبرایا۔ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ شیخ سے اپنی لڑکی کو بیاہ دے۔ تو لڑکی کے والد نے شیخ صنعان کو کہا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی تو آپ سے کر دیتا ہوں، مگر ہمارے ملک میں ایک دستور ہے۔ وہ دستور یہ ہے کہ لڑکی جسے دی جاتی ہے وہ کچھ دن خنزیروں کو چراتا ہے، وہ کچھ دن خنزیروں کو چراتا ہے، سور چراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر روز ایک خنزیر کا بچہ وہ لڑکی کے والد کو لا کر دیتا ہے اور وہ نکاح تک خنزیریوں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے پھر چراغ روشن کیا جاتا ہے اور مرد کے ایک ہاتھ میں شراب اور خنزیر کا گوشت ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دلہن کا پلہ پکڑتا ہے، تو اس طرح نکاح کی رسم ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، شیخ نے یہ تمام باتیں بخوشی قبول کر لی۔ استغفر اللہ۔ تو شیخ ہر روز نکاح کی میعاد تک خنزیر چراتا، شام کو ایک خنزیر کا بچہ گردن پر اٹھائے ہوئے
آتا اور لڑکی کے والدین کو دیتا۔ میعاد ختم ہونے پر انہوں نے شیخ کے ایک ہاتھ میں شراب اور خنزیر کا گوشت اور دوسرے ہاتھ میں دلہن کا پلہ پکڑوا دیا، تو رسم کے مطابق شیخ شراب کا پیالہ پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے لگا، تو شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے دربار غوثیہ میں بلند آواز سے فریاد کی، یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، ہمارے شیخ ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، خدا را ہماری مدد کیجیے۔ پتہ چلا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنا یہ تو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کا بھی انداز ہے۔ چنانچہ یہ پکار بیکار نہ گئی، بلکہ یہ سنتے ہی شیخ کے بدن پر لرزہ طاری ہوا، شراب کا پیالہ اور خنزیر کا گوشت ہاتھ سے گر گیا، غفلت کی پٹی آنکھ سے کھل گئی اور شیخ سب کچھ چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، سرکار غوث اعظم سے اپنی گستاخی معاف کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب شیخ صنعان بغداد پہنچے، چہرے پر سیاہی مل کر، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اپنے مریدوں کے ہمراہ دربار غوثیہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے، زاروں کی تار رونے لگے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو شیخ کی حالت پر رحم آیا اور شیخ کی گستاخی کو معاف فرما دیا، چہرہ دھونے اور ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیخ کی بخشش کی دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو کیا ہوا؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غوث اعظم سے کیسی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب شیخ کی بخشش کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، اے عبد القادر، اس نے تمہاری بے ادبی کی تھی، اس لیے ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگی تو بارگاہ الہی سے ندا آئی، اس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس آواز کو سنتے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دنیاوی تصرفات سے دستبردار ہو گئے اور عرض کیا، اے رب العالمین، جب تو نے میرے اور دیگر تمام اولیاء کرام کی شفاعت کو قبول فرمانے سے انکار کر دیا ہے، تو آج جب تو ہماری شفاعت قبول نہیں فرماتا تو کل قیامت کے روز میرے مریدوں اور عقیدت مندوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں دنیا ہی میں تصرف کرنے اور دیگر امور سے دستبردار ہوتا ہوں اور تیرے بندوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو جاننے والا ہے اور تیرے ہی اختیار میں مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، تو خالق و مالک ہے۔ جب یہ عرض کیا تو میرے رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے یہ خطاب ہوا، میں نے اس کی توبہ تمہارے لیے قبول کی اور اس کا قصور معاف کر دیا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے مریدوں اور عقیدت مندوں کو توبہ کے بغیر موت نہیں دوں گا اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تفریح الخاطر میں سے ہی ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میرے لیے نرینہ اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس عورت کے لیے 2 بیٹوں کی درخواست پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی کہ لوح محفوظ پر اس کی قسمت میں ایک بیٹا بھی نہیں، اور اے عبد القادر، تم اس کے لیے 2 بیٹے مانگتے ہو۔ آپ نے پھر دعا کی اور 3 بیٹوں کی درخواست عرض کی، مگر جواب پھر وہی ملا۔ اب آپ نے 4 بیٹوں کے لیے دعا کی، مگر جواب نفی میں ملا، یہاں تک کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ سے 7 بیٹوں کی دعا کی، یا اللہ اس کو 7 بیٹے عطا فرما۔ تو ندا آئی کہ اے عبد القادر، زیادہ کی دعا نہ کرو، ہم نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے۔ آپ نے اس عورت کو خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی عورت کو کچھ مٹی کھانے کو دی۔ وہ عورت سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت مند تھی،
اس لیے اس نے مٹی کو بطور تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے ہی عطا فرمائے۔ اب آگے کیا ہوا سنیے۔ عقیدت مند تھی نا تو کام ہو گیا۔ اب عقیدت میں کچھ فرق آیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے دل میں بد عقیدگی پیدا ہو گئی اور اس کے جی میں یہ آیا کہ یہ جو مٹی گلے میں نے ڈالی اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو اتار کے پھینک دیتی ہوں۔ ابھی سوچا ہی تھا، پھینکی نہیں، اتاری نہیں، ابھی سوچا ہی تھا کہ اچانک اس کے سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب اس کے بیٹے فوت ہو گئے ماں کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ عورت روتی چلاتی فریاد کرتی دربار غوثیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور میری مدد کیجئے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، اب تیری یہ آہوزاری بے سود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فریاد کی اور بد عقیدگی سے توبہ کی تو آپ نے فرمایا، واپس گھر چلی جا، تو جس نیت سے ہمارے پاس آئی تھی اسی طرح اپنے بچوں کو گھر میں زندہ پائے گی۔ جب وہ گھر آئی تو بچوں کو زندہ پایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پتہ چلا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کے اندر بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اور زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، وہ منہ سے بے ادبی کی تو اس کا بھی انجام کیسا نکلا۔ یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ آئیے آپ کو بہجت الاسرار میں سے ایک واقعہ سناؤں۔ شیخ امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں غوث پاک کی زندگی میں ایک جگہ گیا تو وہاں شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحن میں چند روز ٹھہرا تو مجھے شیخ احمد نے کہا کہ میرے سامنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے مناقب، آپ کی صفات بیان کروں۔ میں نے کچھ بیان کیا، ابھی بیان جاری تھا تو ایک بندہ آ گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کو چھوڑ، یعنی یہ جو تو قصہ تو بیان کر رہا ہے، جو شان بیان، چھوڑ دے اس کو، ہمارے پاس ان کے علاوہ اور مناقب بیان کر۔ جب یہ بات کہی تو شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بندے کی طرف غصے سے دیکھا، اور ایسے غصے سے دیکھا کہ وہ شخص ان کے سامنے سے مردہ ہو کر اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا، کون شخص ہے جو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کی طاقت رکھتا ہے، اور کون شخص ان کے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک وہ شخص ہیں کہ ان کے دائیں طرف بحر شریعت ہے، بائیں طرف بحر حقیقت ہے، اور وہ ان دونوں میں سے جہاں سے چاہیں چلو بھریں۔ لا ثانی لہ فی عقرنا، ہمارے زمانے میں شیخ عبد القادر کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کو چند ایک واقعات اور بھی عرض کرتا ہوں۔ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ وضو فرما رہے تھے، چڑیا نے آپ کے اوپر بیٹ کر دی، آپ نے سر اٹھا کر جب اس کی طرف دیکھا، وہ اس وقت اڑ رہی تھی، دیکھتے ہی فوراً مردہ حالت میں زمین پر گر پڑی۔ آپ نے وہ بیٹ والا کپڑا دھویا، پھر اسے فروخت کر دیا اور فرمایا جو دام ملے وہ فقیروں مسکینوں پر صدقہ کر دیے جائیں، اور فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اسی طرح شیخ ابو العباس فرماتے ہیں، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوار ہو کر جامع منصور کی طرف تشریف لائے، مدرسہ کی طرف لوٹے اور اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو کھول دیا اور اپنے ہاتھ سے بچھو کو جو کہ پیشانی پر تھا نیچے پھینکا۔ وہ بچھو زمین پر گرا اور پھرنے لگا۔ آپ نے فرمایا مر جا، بچھو کو فرمایا مر جا، وہ بچھو اسی جگہ مر گیا، اور فرمایا اے احمد، اس بچھو نے مجھے جامع مسجد سے لے کر یہاں تک 70 مرتبہ ڈسا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا عطا فرمائی۔ ایک روز آپ خلوت میں بیٹھے تھے، کچھ لکھ رہے تھے،
آپ کے لباس و دستار پر چھت سے مٹی گری، 3 مرتبہ تو آپ نے مٹی کو جھاڑ دیا، لیکن جب چوتھی مرتبہ آپ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک چوہا چھت کاٹ رہا ہے۔ بس محض نظر پڑنے سے ہی چوہے کا سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف گرا۔ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور رونے لگے۔ راوی کہتا ہے میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کسی مسلمان سے میرے دل کو تکلیف پہنچے اور اس کی بھی وہی حالت ہو جو اس چوہے کی ہوئی۔ حضور غوث پاک تو غوث پاک ہیں اور یہ کرام کے سردار ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، دیگر اولیاء کرام کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بہت باادب تھے، انتہائی باادب۔ آپ کے تعلیمی دور کا ایک واقعہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کلاس فیلو بتاتے ہیں، امام عبداللہ بن علی کہتے ہیں میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا۔ اس زمانے میں ابن السقا یہ نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ہم عبادت اور صالحین کی زیارت کیا کرتے۔ بغداد میں ایک صاحب جسے لوگ غوث کہتے تھے، ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہتے ظاہر ہو جاتے اور جب چاہتے غائب ہو جاتے۔ ایک دن ہم دونوں نے یہ مشورہ کیا ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں ابن سقا نے یہ کہا کہ آج میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ ان کو جواب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی اس کے کہنے میں اس کے کہنے میں ان کے کہنے میں فرق ہے۔ اس نے کہا میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا جواب نہیں آئے گا، اور انہوں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور جب غوث پاک کی طرف دیکھا، یعنی آپ سے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا معاذ اللہ عز و جل، یعنی خدا کی پناہ کہ میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں، بس میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا بارگاہ میں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ تشریف فرمائے، اور ابن سقا کی طرف نگاہ غضب کی اور فرمایا ابن سقا تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا؟ سن، تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور سن بے شک میں دیکھتا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں امام ابو عبداللہ کے پھر میری طرف دیکھا اور مجھے کہا اے ابو عبداللہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ سنو، تمہارا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور ضرور تم پر دنیا اتنا گوبر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں غرق ہو جاؤ گے۔ یہ بدلہ تمہاری اس بے ادبی کا ہے کہ تم نے یہ سوچا کیوں کہ میں سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ان بزرگوں نے نظر فرمائی، وہ جو اپنے وقت کے غوث تھے، اور حضور کو اپنے نزدیک کیا، حضور کا اعزاز کیا اور فرمایا اے عبد القادر بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، اور میں اس وقت گویا دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں کرسی پر واز کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ وہ غوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر تو نشان قرب ظاہر ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں، خاص و عام ان پر جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور اولیاء وقت نے ان کے لیے اس بات کا اقرار کیا، یہ اعلان تسلیم کیا۔ اور ابن سقا کو کیا ملا؟ وہ جس نے غوث کا امتحان لینا چاہا، ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا، اس سے نکاح کی درخواست کی، جب اس نے نہ مانا، اس نے ضد کی مگر یہ کہ تو نصرانی ہو جا۔ اب یہ اس کی بچی کے لیے نصرانی ہو گیا،
اور اس نے نصرانی ہونا قبول کر لیا، استغفر اللہ، یعنی دیکھو اللہ کے ولی کی بے ادبی کی تو ایمان ہی چلا گیا۔ اور رہا میں تو دمشق میں مجھے سلطان نور الدین شہید نے اوقاف کا افسر بنا دیا، اور دنیا بکثرت میری طرف آئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ غوث نے جتنی باتیں فرمائی تھیں وہ سب کے بارے میں سچ ثابت ہوئیں۔ فتاوی حدیثیہ نے ابن سقا کی بد انجامی میں یہ اور مزید زائد لکھا کہ جب وہ بدبخت جو بہت بڑا جید عالم تھا علوم شرعیہ میں، اپنے اکثر اہل زمانہ پر فائق اور حافظ قرآن اور علم مناظرہ میں کمال سربر آوردہ تھا، جس کے ساتھ جس بھی علم مناظرہ کرتا اسے چپ کروا دیتا، ایسا شخص جب شان غوث میں گستاخی کا مرتکب ہوا تو اس کی شامت سے معاذ اللہ نصرانی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی دے تو دی، مگر جب یہ بیمار پڑا تو اسے بازار میں پھینکوا دیا۔ یہ بھیک مانگتا تھا، اس کو کوئی بھیک نہیں دیتا تھا۔ ایک شخص نے اسے پہچانا اور کہا کہ تو حافظ قرآن نہیں تھا؟ کہا ہاں میں حافظ قرآن تھا۔ اس نے کہا اب بھی قرآن پاک میں سے کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا نہیں، سب محو ہو گیا، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ترجمہ، کتنی تمنائیں کریں گے وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ کسی طرح مسلمان ہوتے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ادب کیجیے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اولیاء کرام غوث پاک کا ادب رکھتے ہیں، میری آپ کی کیا ہستی ہے، کسی اور کی کیا مطلب وہ اوقات ہے کہ وہ غوث پاک کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا با ادب بنائے، ان کے ماننے والوں میں رکھے، اور محشر میں ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کے محبین میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر، تلے بدکار